بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار خالق کائنات کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے رمضان المبارک کی عظیم الشان ایمانی نورانی اور پرکیف ساعتیں عظیم گھڑیاں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی۔ خالق کائنات زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے، اپنی کامل اطاعت اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کی عظیم سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درس قرآن کا سلسلہ جو یکم رمضان المبارک سے آپ کی اس جامع مسجد فیضان اولیاء میں آغاز کیا گیا تھا، آج 26ویں درس قرآن پر 1443 ہجری میں اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ خالق کائنات نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز آئندہ رمضان المبارک کی پرنور کیفیات میں پھر حاضری ہوگی۔ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی نسبت اور ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ جسے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، خالق کائنات کی نگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ زمین و آسمان اور کل کائنات سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کی نزدیک وہ مسلمان، وہ مومن، وہ عبد مصطفیٰ، وہ رب ذوالجلال کا محبوب بندہ اور مقرب اس کی نگاہ میں اتنا عظیم ہوتا ہے کہ ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ برتر اور اسے اشرف المخلوقات کی عظیم سند سے نوازتا ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، بالخصوص یہ جو 25 دن 25 روزے سحریاں افطاریاں اور ہمارے صبح و شام اور راتیں جو گزر چکی ہیں، ان کی طرف ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم نے ان کے اندر کون سے اعمال کیے، کس نیت پر کیے،
اور اپنی آخرت کے لیے ہم نے کون سے اعمال، کون سی عبادات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آگے بھیجی ہیں۔ نجات اسی کے اندر ہے کہ انسان قبل اس کے کہ اس کا حساب کیا جائے، وہ اپنا حساب خود کرے۔ ہمارا 26واں درس قرآن عموماً اسی عنوان پر ہوتا ہے تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں۔ ایک لمحے کی اور ایک گھڑی کی سوچ اور فکر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سالوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کیجئے اس سے قبل کہ آپ کا حساب ہو۔ تو خالق کائنات نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، یاد رکھیں کہ یہ اس کی نعمت ہے، اور اس نے ہمیں عاریتاً مستعار یعنی ادھار دی ہے۔ جس طرح اس نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک دن ہمیں اپنی جان اس کے سپرد کرنی ہے اور وہ ہماری روح کو ضرور قبض کرے گا۔ تو انسان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد پہ ہمارا عمل کتنا ہے۔ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، تینوں بڑی اہم ہیں۔ ایک وہ حالت زمانے کے اعتبار سے جو گزر چکی، اب اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اب اس کی حوالہ سے کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی۔ جو وقت گزر گیا وہ ماضی ہو گیا، اب وہ ہمارے شکنجے میں نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا پرندہ ہے جو کوسوں دور ہم سے اڑ کے چلا گیا ہے، اسے پکڑنا چاہیں، بلانا چاہیں، لاکھ تما دیں، کروڑ جتن کریں اور اسے لالچ دیں، وہ ایسا پرندہ ہے ماضی کا، گزرے ہوئے زمانے کا، کہ اس کے سامنے ہیرے جواہرات بھی ڈالے جائیں اور لال اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں، وہ پرندہ آنکھ اٹھا کر بھی ان جواہرات کی طرف نہیں دیکھتا۔ جو ماضی ہے وہ گزر گیا ہے۔ اگر اب آپ اور میں یہ چاہیں کہ اسے اپنے قبضے میں کر لیں اور ماضی کے سینے میں اتر کر ہم دوبارہ سے کوئی نیا عمل کر سکیں، یا کمزور عمل تھا تو اسے مرمت کر سکیں، اسے اور زیادہ بہتر کر سکیں، اب نہیں ہو سکتا۔ جو حالت تھی وہ گزر گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اب جو حالت گزر گئی ہے اس کے حوالہ سے اب کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ ایک کام کیا جا سکتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا ہے یقیناً وہ ہاتھ تو نہیں آ سکتا اور اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے سبق حاصل ہو سکتا ہے، اس سے آدمی سیکھ سکتا ہے۔ اس وقت کو تو اپنے پاس نہیں بلا سکتا، خود اگر چاہے تو اڑ کے جا سکتا ہے، پرواز کر سکتا ہے غور و فکر کے ذریعے سے، کہ وہ ایک لمحہ کے لیے سوچے کہ میں نے زندگی کی 20 بہاریں، 30 سال، 40، 50، 60، 70 سال کس طرح گزارے ہیں، صبح و شامیں میری کیسے گزری ہیں، اور میرا اپنوں کے ساتھ کیسا تعلق اور نسبت تھا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میری کیا کیفیات تھیں۔ وقت تو نہیں آ سکتا، لیکن آپ جا سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں، آپ اپنے ماضی سے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے ماضی کو درست نہیں کر سکتے، لیکن ماضی کے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے، غور و فکر کر کے اپنی آنے والی زندگی کو درست کر سکتے ہیں، اسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس کو اتنا عمدہ کر سکتے ہیں کہ وہ عمدگی اور وہ صالحیت رب ذوالجلال کی نگاہ میں بھی مقبول اور محبوب ہے۔ تو جو گزر چکا اسے قبضے میں کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ قبضے میں نہیں ہوگا۔ ہاں، خود اس کے اندر اتر کر انسان غور و فکر کر سکتا ہے اور اپنی موجودہ اور بقیہ زندگی کو استوار کر سکتا ہے، درست کر سکتا ہے، اور اس کو کے اندر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے بقیہ لمحات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور دوسری حالت وہ ہے جس کے اندر انسان گزر رہا ہے، جو حالات اس پہ گزر رہے ہیں، جو ایام اس پہ گزر رہے ہیں، جو کیفیات اس پہ گزر رہی ہیں، یہ اس بندے کی اپنی طاقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بساط کے اندر دی ہیں، اور اس بندے کو اس کے اوپر مکمل قبضہ دیا ہوا ہے۔ اسے مجبور نہیں بنایا پتھروں کی طرح کہ تو کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پتھر کی طرح مجبور نہیں کیا
اگر ایک آدمی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ پاک نے اسے طاقت دی ہے, توفیق دی ہے. اور پھر نماز کی تو بے شمار کیفیات ہے, ان میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اسے ضرور حاصل ہو سکتی ہے. تو حال بندے کے قبضے کے اندر ہے. ماضی گزر گیا, وہ قبضے سے نکل گیا, چھوٹ گیا. وہ بھی کبھی ہمارے قبضے میں تھا, اب نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے. حال ہمارے قبضے کے اندر ہے, اور آنے والا جو زمانہ اور آنے والی جو حالت ہے اس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ آنے والے حالات, آنے والے لمحات, آنے والی کیفیات, آنے والا زمانہ, آنے والے ہفتے, ایام, دوپہریں, سپہریں, شام میں, صبح, وہ ہمارے قبضے میں ہوں گی یا نہیں, ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. اگر ہم مالک ہیں تو محض اس حال کے مالک ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اس کا مالک بنایا ہے. انسان کے ہاتھ سے جو چیز نکل جائے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا, وہ ملکیت سے نکل گئی. حال ہمارے ملکیت میں, ہمارے قبضے میں, ہماری مٹھیوں میں بند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجسام کو, ابدان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے, ذہن کو یہ شعور عطا کیا ہے کہ جو آپ کے قبضے کے اندر ہے وہ وقت جس کو آپ کی لونڈی بنا دیا گیا ہے, آپ کو جس وقت کا آقا بنا دیا گیا ہے, آپ کو جس وقت کا سید اور سردار بنا دیا گیا ہے, جو وقت آپ کا غلام ہے, اس سے آپ کیا کام لے سکتے ہیں, اور ایک آقا ہونے کی حیثیت سے آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں, یہ ہمارے قبضے کے اندر ہے. صوفیاء فرماتے ہیں اس کو آدمی قبضے میں کر کے تو اب وہ دیکھے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں, اس کے ساتھ انصاف کرتا ہوں, عدل کرتا ہوں, یا بے ایمانی کرتا ہوں, بے انصافی کرتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر آقا کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرے. تو یہ زمانہ, اس کی کئی کیفیات ہو سکتی ہیں, بہت ساری اس کی نسبتیں اور سندیں ہو سکتی ہیں. اس میں سے میں نے ایک نسبت صوفیاء کے قول سے لی کہ آپ آقا ہیں, آپ سید ہیں, آپ اس پر غالب ہیں, آپ فاتح ہیں, آپ ایک سلطان اور بادشاہ ہیں, آپ ایک حاکم ہیں. یہ اس وقت کو محکوم سمجھیں یا اس وقت کو آپ اپنا غلام اور کنیز اور لونڈی سمجھیں, لیکن بہرکیف اس کے ساتھ جو آپ کا رویہ, آپ کا تعلق, آپ کا سلوک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے. مستقبل کا میں نے عرض کیا, صوفیاء فرماتے ہیں اس کا بندہ مالک ہی نہیں ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی قبضے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا, وہ زمانہ فتح ہوگا کہ نہیں فتح ہوگا, ہم فاتح بنیں گے کہ نہیں بنیں گے, اس کا ہمیں نہیں پتا. خالق کائنات اس حال کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, اس حال کے بارے میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ولتنظر, ضرور غور کرو, ضرور نظر جماؤ, نفس ما قدمت لغد, کہ تم نے کل کے لیے, قیامت کے لیے کون کون سے عمل کیے, تم نے آگے کیا بھیجا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اس جسم کے لیے, اس بدن کی سلامتی کے لیے آگے تم نے کیا بھیجا, قبر میں کیا بھیجا, آخرت میں کیا بھیجا, حشر میں کیا بھیجا. کیونکہ ہمارے جسم نے یہ سارے مراحل طے کرنے ہیں, یہ ساری وادیاں عبور کرنی ہے. جس آدمی نے کسی وادی کو عبور کرنا ہو اور اسے معلوم ہو کہ یہ پرخطر ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت اور اختیار دیا ہو کہ وہ اپنی اس پرخطر وادی کو روشن کر سکے, منور کر سکے, جھاڑیوں سے پاک کر سکے, آشیبوں سے پاک کر سکے, حشرات الارض سے پاک کر سکے, وہ پھر بھی پاک نہ کرے, کوئی محنت نہ کرے, اور آنکھیں چرا لے, غفلت کی بکل مار کے سویا رہے, روشنی نہ جلائے, چراغ نہ جلائے, اور ان راہوں کو روشن نہ کرے. اور تو اور یہ آدمی وہاں سے گزرتے ہوئے جو اس کی اپنی ملکیت کے اندر ہے, وہاں سے گزرتے ہوئے انسان کو ڈر لگتا ہے. گھر بند ہو, روشنی کا انتظام نہ ہو, اور کوئی دوسرا فرد بھی گھر کے اندر موجود نہ ہو, ہمیں اپنے ہی گھر سے ڈر لگتا ہے. بعض اوقات ہم اپنے وجود سے ڈرتے ہیں, اپنے سائے سے ڈر جاتے ہیں. یہ انسان کی حقیقت ہے. نفس ما قدمت لغد, فرمایا ضرور غور کرو تم نے کیا آگے کے لیے بھیجا ہے, کل کے لیے.
اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرنے کا 2 مرتبہ حکم دیا ہے. حکم تو ایک ہی کافی تھا. دوبارہ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آغاز میں فرمایا اللہ سے ڈرو، اور پھر اس آیت کے درمیان میں فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی ان تمام معاملات کو جاننے والا ہے. تو اس کی تلاش کے اندر انسان کو دیا ضرور جلانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی بڑے عظیم بزرگ ہیں، سب جانتے ہیں. بادشاہ تھے اور بڑے ناز و نعم کے اندر پلے ہوئے شہزادے اور بادشاہ بنے. بڑی جائیداد، بڑی سلطنت تھی. ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ صوفی بزرگ، وہ عالم بزرگ اور وہ محدث بزرگ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ اگر وہ دریا کے کنارے کپڑا سلائی کریں اور سوئی اس دریا کے اندر گر جائے اور دریا کی مچھلیوں کو حکم دیں کہ میری سوئی نکال کر لاؤ، اس تہ کے اندر جہاں جہاں سوئیاں پڑی ہوں وہ اٹھا کے لے آئے. اور حضرت ابراہیم بن ادہم فرمائے کہ مجھے وہی سوئی چاہیے جو میری ہے، اور دوبارہ وہی سوئی تلاش کر کے لے کر آئیں. اتنے مقبول، اتنے محبوب کہ جن کے ہاتھوں رب ذوالجلال نے دنیا کی نعمت عطا فرمائی اور مخلوقات کو جن کا تابع بنا دیا اور فرما بردار بنا دیا، کہ بے سمجھ ان کی بولی سمجھیں، بے سمجھ ان کی بولی سمجھیں. وہ اتنے محبوب بادشاہ تھے، حکمران تھے، سلطنت تھی، جائیداد تھی، بڑا ناز و نعم، بڑا نخرہ تھا، اور بڑی ٹھاٹ باٹ والی زندگی. بادشاہوں کا تو تصور آتا ہے تو انسان کو آنکھیں چمکنے لگتی ہیں. اپنے گھر آرام فرما رہے ہیں اپنے محل کے اندر، چھت پہ چلنے کی آواز آ رہی ہے، دوڑنے کی آواز آ رہی ہے. پوچھا یہ کون چل رہا ہے چھت کے اوپر؟ تو کہنے والا کہتا ہے میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں. ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت ہے تو جلال آیا اور غصے میں آئے. اے کامکل، تجھے کیا خبر نہیں؟ یہ بادشاہ ابراہیم بن ادہم کا محل ہے اور وہ بھی چھت کے اوپر تو تلاش کر رہا ہے اونٹ کو. یہاں تو پرندے بھی بڑے سوچ سمجھ کے پر مارتے ہیں، اونٹ وہ میرے محل میں اور وہ بھی چھت کے اندر، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کبھی محلات کے چھتوں پر بھی اونٹوں کو ڈھونڈا جاتا ہے اور تلاش کیا جاتا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا ابراہیم بن ادہم عظیم بادشاہ، پاگل میں نہیں ہوں، نادان تو آپ ہیں. جس طرح چھت، محل کی چھت سے اونٹ تلاش نہیں ہو سکتے، کھوجے نہیں جا سکتے، تو یاد رکھو محلات کے اندر نرم و نازک بستر پہ پڑے ہوئے، خواب غفلت میں سوتے ہوئے رب کو بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا. محض یہ ایک بات، ہاتف سے آواز آئی، جو غیب سے جو آواز آئی، ایک بات، ایک نصیحت، ایک قول، ایک جملہ، کوئی لمبی چوڑی تقریر باعث نہیں بنا. میں نے نہیں پڑھا کہ انہوں نے بڑی کتابیں پڑھی تھی، حالانکہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ ہر طرح ان کو تیار کیا جاتا ہے، ہر طرح کا علم ان کو گھول کر پلایا جاتا ہے. مگر میں نے نہیں کہیں پر پڑھا کہ ان کو بہت لمبے چوڑے واز اور بڑی لمبی چوڑی ورق گردانی کے بعد توبہ نصیب ہوئی. نہیں، یہ محض ایک نصیحت تھی، ایک جملہ تھا. انسان جب اپنے دل کے دریچوں کو کھول لیتا ہے، بند نہیں کرتا، تو ایک جھونکا باد نسیم کا کافی ہوتا ہے، ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک نگاہ کافی ہوتی ہے، ایک خطبہ کافی ہوتا ہے، اور خطبے میں کوئی ایک بات کافی ہوتی ہے. اگر ہم غور نہ کریں، فکر نہ کریں، اپنا حساب کتاب خود نہ لگائیں، تو پھر ہزاروں تقریریں، ہزاروں خطابات، ہزاروں کتابیں اس بندے کے لیے ناکافی ہو جاتی ہیں. شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکالا، اس کے بڑے قابل توجہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقل کی ہے. وہ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، شیطان کہنے لگا قال ارأیتک
ھذا الذی کرمت علی، اے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے تم غور و فکر کرو. یہ اتنا گستاخ تھا شیطان اور ابلیس لعین. اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا قال ارأیتک، اے اللہ بھلا تو دیکھ تو صحیح، ھذا الذی، یہ ہے وہ جس کو کرمت علی، تو نے مجھ پر فوقیت دی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا اس کا خیال یہ تھا کہ نہ آدم نے ابھی کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی اس نے سجدہ کیا ہے، نہ کوئی اس نے قیام کیا ہے، نہ کوئی تسبیحات ہیں، نہ کوئی تقدیسات ہیں، نہ کوئی تحلیلات ہیں، کوئی کلمہ تو اس نے ابھی کچھ بولا نہیں ہے، اور اس کی ابھی تخلیق ہوئی اور مجھ پر اس کو فضیلت دے دی گئی. ہزاروں یا لاکھوں نوری سال جو وہ عبادت کرتا رہا، سربت سجود رہا، اللہ اللہ کرتا رہا. حال انسان کے اپنے قبضے کے اندر ہوتا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ماضی پہ گھمنڈ نہ کرتا، ناز نہ کرتا، اپنے حال کو دیکھتا. فی الحال میرا رب مجھے کیا فرما رہا ہے اور حکم کیا ہے اور میں نے کرنا کیا ہے. کہنے لگا قال ارأیتک، یا اللہ تو دیکھ تو صحیح، ھذا الذی، یہ ہے وہ جس کو کرمت، تو نے فضیلت دی ہے، علیہ، مجھ پر، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر یہ بات ہے تو پھر اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی اولاد کے جبڑوں میں لگام ڈال کر جیسے چاہوں گا اس طرف ان کو گھما دوں گا، چھوڑوں گا نہیں ان کو. آپ جانتے ہیں جب کسی جانور کو لگام ڈالی جائے وہ ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ زوراور، مگر ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں لگام دے دیجئے، باغ دے دیجئے، وہ اسے دائیں بائیں جب چاہے جدھر چاہے اس کو چلائے، روکے، اور کبھی اس کو دائیں لے جائے کبھی بائیں لے جائے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم اس کی اولاد میں سے بچیں گے، میں ان کے جبڑوں میں لگام ڈال کر ان کو استعمال کر لوں گا اور اپنا آلہ کار بناؤں گا اس کی اولاد کو. معاذ اللہ، اس نے اتنی بڑی گستاخی کی. لَأَحْتَنِكَنَّ کا دوسرا معنی، اس کے 5 6 7 اس کے معنی لَأَحْتَنِكَنَّ. نمبر 1 لگام ڈالوں گا، جدھر چاہوں گا ان کو موڑوں گا، یہ میری بات کو موڑ نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے. نمبر 2 لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی اولاد اور اس کے بچوں کو پیس کے رکھ دوں گا. یہ اپنی دشمنی، اپنا اناد، کینہ، بغض، اور وہ اپنی کڑ نکال رہے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں پیس کے رکھ دوں گا اس کے بچوں کو. اور اس کا ایک معنی کیا گیا میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا انہیں. ایک معنی کیا میں صفحہ ہستی سے انہیں چٹ کر جاؤں گا، مٹا کے رکھ دوں گا ان کو، اور جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا انہیں. مطلب میں ان کو اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ وہ تیرے دربار میں کھڑے ہو سکے. یہ اس نے چیلنج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. قال اذهب فمن تبعك منهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے پھر ارشاد فرمایا، سن، اذهب، دفع ہو جائے یہاں سے، فمن تبعك منهم، پس جس نے بھی تمہاری اتباع کی اس کے بچوں میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں میں سے، ساری اولاد آدم ہے نا، اولاد آدم میں سے جو تیری اتباع کرے گا، جو تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، پس یقیناً بے شک ان کا بدلہ، بھرپور بدلہ جہنم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہنم کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی آگ کا گھر نہیں ہے. یہی جہنم ہے جو ہم گزار رہے ہیں. زندگی اگر مصیبت کے اندر ہے تو ہم جہنم کے اندر ہیں. اگر زندگی کے اندر عیاشی ہے اور زندگی کے اندر اگر ہمارے پاس صحت ہے، مال اور دولت اور سب کچھ ہے تو ہماری جنت ہے معاذ اللہ. ان میں سے بڑے بڑے نام ہیں، سر سید احمد خان ہے، پرویز احمد ہے جس کا پورا ایک پھر فرقہ بھی مارج وجود میں پرویزیت کے نام سے، جوید احمد غامدی بھی اسی طرف مائل ہے. یہ بڑے بڑے فلاسفر، مناطقہ، یہ جہنم کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھرپور جہنم کے اندر انہیں سزا دوں گا. اور ایک مقام پر فرمایا
قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اس جنت سے نکل جا دھتکارا ہوا، راندہ، دفع ہو جائے اس جنت سے. لمن تبعک منہم، ضرور بھی ضرور جو بندہ تیری اتباع کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا، ان سب لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالوں گا اور جہنم کو بھروں گا ان لوگوں سے. لَأَمْلَأَنَّ، شک کی گنجائش نہیں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی جتنا زیادہ رحمان اور رحیم ہے، وہ جتنا زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے اور جتنی زیادہ وہ شفقت فرمانے والا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات، جتنی زیادہ وہ مہربانی فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، اتنی ہی زیادہ سختی فرمانے والا، غضب فرمانے والا، جلال فرمانے والا اور پکڑ فرمانے والا ہے. اگر قرآن کے اندر الرحمن الرحیم ہے، اگر قرآن مجید کے اندر موجود ہے رحمتی وسعت کل شیء، اگر قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال کی رحیمیت کو بیان فرمایا گیا ہے، تو اسی قرآن کے اندر اس کی پکڑ کو بھی بیان کیا گیا ہے اور تاکیدات کے ساتھ فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. جو اس کی پیروی کریں تو اللہ پاک ان کو پھر اولاد آدم نہیں کہہ رہا، فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تم میں سے جو لوگ بھی یہ برا فعل کریں گے، میں سب کے سب لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال کر جہنم کو بھر دوں گا. کہتا ہے ضرور بھروں گا لوگوں کے ساتھ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلمہ ہے، تیرے رب کا جو کلمہ ہے وہ مکمل ہو گئی، بات پوری ہے، فیصلہ ٹل ہے. مت سمجھے کہ کوئی گنجائش ہے ابھی باقی، یہ قرآن مجید ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بات حتمی ہے، مکمل ہو گئی، فیصلہ کر دیا، اٹل فیصلہ اس کا. کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وہ ضرور بھی ضرور جہنم کو جنات اور لوگوں سے بھر دے گا، آدمیوں سے بھر دے گا، وہ ضرور بھر دے گا، جنات سے اور انسانوں سے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں رحمت والا عشرہ دیا، پھر مغفرت والا عشرہ دیا، پھر ہمیں آخر یعنی تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا دیا. وَهُوَ شَهْرٌ، یہ عظیم مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں اولہ رحمتٌ، اس کا ابتدائیہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانہ عشرہ حضور فرماتے ہیں بخشش والا عشرہ ہے. اور تیسرے عشرے کے بارے میں فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ پاک نے یہ مہلت دی ہے، اللہ پاک نے یہ مہلت دی ہے، شعور دی ہے کہ اپنی بخشش کرواؤ، مجھے راضی کرو، میرے دربار میں آؤ. اور یہ مکمل ایک کورس ہمیں دیا، 30 دن کا کورس ہمیں عطا فرمایا، جس میں صبح بھی شامل، شام میں اور راتیں بھی شامل، کہ اس کے اندر تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، اور کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا فعل سرزد نہ کرنا جس سے اس کی ناراضگی تم مول لے لو. اگر کوئی ایسا معاملہ کیا میں تم لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں. وہ یقیناً 70 مائیں تو ان کا پیار تو کوئی پیار ہی نہیں ہے، 70,000 تو کیا پوری کل کائنات کے لوگوں کے سینے کے اندر جتنا جذبہ رحمت ہے، حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا صرف ایک رحمت کی جھلک کل کائنات کے اندر جس کے دل کے اندر رحمت اور شفقت پائی جاتی ہے وہ ایک رحمت کا فیضان ہے. جتنی بھی ماؤں کے سینوں کے اندر، باپ کے سینے کے اندر، جانوروں کے سینوں کے اندر، چرند اور پرند حشرات الارض کے سینوں کے اندر، جنات اور انسانوں کے سینوں کے اندر، کل کائنات جس کے سینے کے اندر رحمت ہے، یہ اس کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کی تجلی ہے. 99 رحمتیں تو اس کے پاس ہیں. اس لیے میں نے کہا کل کائنات کی سینوں میں موجود رحمت اور شفقت کو کشید کیا جائے تو
تو اللہ تعالیٰ کی دربار کے اندر اس کی ایسی حیثیت وہ بھی نہیں بنتی جیسے ایک سمندر اور ایک قطرے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. وہ یقیناً بڑا رحمان اور رحیم ہے. علماء نے لکھا قرآن مجید میں، غور و فکر کیجئے، ان بطش ربک لشدید ولہم عذاب علیم ولہم عذاب مہین. یہ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کہاں فرمایا؟ قرآن کے اندر فرمایا. بہت سخت پکڑ فرمانے والا ہے. ان ربک لسریع الحساب لسریع العقاب، بہت جلد تمہارا رب حساب لینے والا ہے، بہت جلد وہ تمہاری پکڑ کرنے والا ہے، ظالموں کی پکڑ کرنے والا ہے. وہ دردناک عذاب دے گا، وہ رسوا کر دینے والا عذاب دے گا. یہ زقوم کیا ہے؟ جہنمیوں کا کھانا. مائے حمیم کیا ہے؟ خون اور پیپ، ریشہ، اس کا ملا جلا پانی، اور وہ بھی جہنم کی آگ پہ گرم کیا ہوا، وہ انسان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس پیالے کو اپنے قریب کرے گا تو اس کی کھال ساری گھر کے اس کے اندر آ جائے گی، جھڑ جائے گی ساری کھال اور اس پیالے کے اندر آ کے گرے گی. اب اللہ کی شان ہے، اب وہ ساری کھال جھڑ کر اس پیالے کے اندر گر گئی، مگر پھر بھی وہ پلایا جائے گا. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے. منہ نہ بھی ہو تو وہ پلا سکتا ہے، کوئی پینے والا نہ ہو وہ پھر بھی پلا سکتا ہے. یہ اس کی شان ہے، اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. یہ سخت ترین سزائیں بھی بیان کی تو ساتھ اپنا کرم بھی بیان کیا، ساتھ ہمیں بتایا کہ اس کے بچنے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، بڑی طاقتیں دی ہیں، اور اس نے اپنا لاؤ لشکر بھی تیار کر لیا ہے، اور وہ انسان کو بہکاتے ہیں. تو بتاؤ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا ٹھنڈے دل سے سوچے، اگر اللہ تعالیٰ نے شر شیطان کی صورت میں، ابلیس کی صورت میں، لعین کی صورت میں اگر اس دنیا کے اندر آزاد چھوڑا ہے، طاقتیں عطا کی ہیں، تو آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور پھر اس عقل کو صحیح استعمال کر کے انسان قرآن کے دامن کے ساتھ جڑ سکتا ہے. کیا حضور نے نہیں فرمایا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں پہ شیطان نہیں آتا؟ شیطان ہو بھی تو چلا جاتا اور بھاگ جاتا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض شیطان کو آزادی دی اور چھوڑا ہے؟ اس نے جگہ بہ جگہ اپنے مقرب بندوں کو بھی رکھا ہے، ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان کے فرائض کے اندر شامل ہے. اور ان نیک اور مقرب بندوں کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، یہ دھڑکنے والا دل عطا کی ہے، اور تلاش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیقات عطا کی اور ہمت اور طاقت دی ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں قرآن مجید سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، کہ جس سے فیض حاصل کروں قرآن و سنت سے اور جہنم سے بچ جاؤں، اس کے غضب سے بچ جاؤں، جلال سے بچ جاؤں، تو پھر آپ تو ہر روز نماز کے اندر اللہ پاک نے وہ وظیفے کے طور پہ ہمیں دیا ہے. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ پاک فرماتا ہے دعا کرو. یہ محض دعا کرنے کے لیے نہیں دی کہ آپ اور میں آنکھیں بند کریں اور جلدی جلدی یہ پڑھتے جائیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، غور ہی نہ کریں کہ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ. اس نے تعویذ دی ہے. اندھیرے کے اندر اللہ پاک نے روشنی کے لیے ہمیں ایک ٹارچ دی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے روشنی کریں. اس آیت کے ذریعے سے صراط الذین انعمت علیہم، اگر تم اس قابل نہیں ہو اور اس راستے پہ چلنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، دشوار ہے، گھبراؤ نہیں. کیا کرو؟ اس وظیفے کا عمل کرو، اس پہ غور و فکر کرو. جب انسان غور و فکر کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے تنہا چلنے کے لیے اور اپنا جدا گانا راستہ بنانے کے لیے اللہ پاک نے حکم نہیں دیا کہ اپنا ایک راستہ بنا کے میرے دربار میں آئے گا تب مانوں گا کہ تو قابل قبول ہے. نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے جو پہلے راستے بنے ہوئے ہیں، جو پہلے راستے بنے ہوئے ہیں، جن پہ میرے محبوب بندے چلے ہوئے ہیں، ان پہ تم بھی چل کے میرے دربار تک آؤ. اپنا راستہ نہ تلاش کرو، کوئی نیا زاویہ مت دیکھو، ڈھونڈو مت، ادھر ادھر سرگردہ اور سر بھٹکو. اپنا راستے متعین ہیں،
اور وہ راستے میرے دربار میں آتے ہیں، اور اگر پھر بھی تمہیں نہ پتا چلے تو ان راستوں کے نشانات موجود ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے قدموں کے نقوش ان کی پیروی نہ کرو۔ جن راہوں پر شیطان چلتا ہے ان راہوں پر نہ چلو۔ کیا سمجھتے ہیں شیطان کے نقوش ابھی باقی ہیں؟ اللہ والوں کے نقوش مٹ گئے؟ نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، نقوش ان لوگوں کے، نقش پا ان لوگوں کا جن پہ اللہ تو نے انعام کیا ہے، اس راستے پہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمائیے دعا بھی مانگیں اور ساتھ غور بھی کریں۔ یہ کون سے لوگ ہیں اس کا بھی ذکر کر دیا گیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا خوب راستے ہیں تمہارے لیے، کیا خوب راستے ہیں، کیا بہترین دوست ہیں یہ راستے تمہارے۔ اس سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی رفیق نہیں ہے، اور اس سے اچھا تمہارا کوئی مونس و غمخار اور کوئی تمہارا ہمدرد نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرو اب، وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب وہ سچے لوگ تلاش کرنا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے غور و فکر کریں کہ کون وہ لوگ ہیں جو صراط الذین انعمت علیہم، جن کے نقوش قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ کوئی ایسا زمانہ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں پہ یہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے نہ ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایسا علاقہ کہ جہاں پہ اللہ والا ہو ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے اور میں نے تلاش کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو دعوت فکر دوں گا، ماں اور باپ کی جو حیثیات اسلام نے بیان کی ہیں وہ بڑی عمدہ حیثیات ہیں، اگرچہ وہ گناہ گار ہیں، اگرچہ اس سے بڑھ کر کوئی ان کا معاملہ ہے، مگر ہمارے لیے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور ہمیں ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، مگر ان معاملات کے اندر جن معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کتاب و سنت کی نافرمانی نہ ہو، جائز کام ہے، مباح کام ہے، ماں اور باپ کہہ دیں آپ چل پڑے اس راستے کے اندر، آپ کو وہ راستہ ایک نہ ایک دن ضرور اولیاء کاملین کے نقش قدم تک لے جائے گا۔ ماں اور باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اور اس نحوست کی وجہ سے علم، علماء اور اس پہ عمل کرنے والے اولیاء، ان تینوں چیزوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ جو ماں اور باپ کا نافرمان ہوگا وہ علم دوست نہیں ہوگا، وہ علماء کا سنگی اور بیلی نہیں ہوگا، وہ اس دین پہ چلنے والے صلحاء اور اولیاء کے پاس بیٹھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر وہ بظاہر ہے علم دوست ہے، نظر آ رہا ہے، علماء کے ساتھ اس کی صحبت ہے، اولیاء کے ساتھ اس کی نسبت ہے، بظاہر اسے یہ تینوں چیزیں فائدہ نہیں دیں گی۔ گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی، پھر علم، پھر علماء، پھر اولیاء اور صلحاء۔ اور میں یہ ضرور عرض کروں گا، آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے تلاش کرنا، میں کہتا ہوں بہت آسان ہے اگر آپ اور میں ڈھونڈنا چاہیں۔ آج کے اس دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر، تقریباً میری عمر 40 سال ہونے والی ہے، اور امیر اہل سنت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب کو بھی دعوت اسلامی کا آغاز کیے ہوئے 40 اور کچھ ماہ ہو چکے ہیں، 40 سال دعوت اسلامی کو ہو چکے۔ 200 سے زائد ممالک کے اندر دعوت دین و ارشاد اور کریم اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دعوت اسلامی کے ذریعے پہنچ چکا ہے، اور نہ جانے کتنے ہزاروں کی تعداد میں علماء، اور عمل دیکھیں تو دیکھ کر یقین جانیے کہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جس دور کے اندر ہم بھی جامعات میں پڑھے، مدارس میں رہے، پگڑی سجانا تو ایک بڑی دور کی بات ہے،
بہت معیوب سمجھا جاتا تھا سر پہ ٹوپی رکھنا اور گلی میں جانا اور بازار میں جانا. اس دور کے اندر امامہ شریف کی سنت عطا کی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی لا تعداد سنتوں کا قتل عام ہو رہا تھا. 1 2 3 4 کو نہیں, ہزاروں لاکھوں کو نہیں, کروڑوں کے اندر تعداد ہے, کروڑوں کے اندر تعداد ہے. اور ان میں ہزاروں یا لاکھوں تو وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب ہوں گے. ان میں کچھ میرے جیسے بھی ہوں گے جو عمل نہیں کر سکے, جو غافل رہے, زندگی کو ایسے گزار دیا, اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. آج چونکہ 26 رمضان المبارک ہے, مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کا یوم ولادت بھی ہے. اس حوالے سے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاکستان کے صرف طول و عرض میں نہیں بلکہ دنیا کے طول و عرض کے اندر, دنیا کے طول و عرض کے اندر دعوت اسلامی کا کام, اور بلکہ میرے ایک دوست اس علاقے کے اندر ہے کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے, جہاں سے سورج نکلتا ہے اس سرزمین کے اندر, وہ میرے دوست مولانا ساجد صاحب وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا جامعہ موجود ہے. 200 سے زائد ممالک کے اندر دین کا کام جاری و ساری ہے. اور الحمدللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, انسان جب کسی سے پیار کرتا ہے نا, کچھ وجوہات ہوتی ہیں, وہ علم کی وجہ سے کرتا ہے. تو میں نے مولانا الیاس عطار قادری صاحب کو دیکھا, ان کے پاس مفتیان عظام بیٹھے ہوتے ہیں تو اتنے جزیات, کلیات, فقہ کی وہ باریکیاں ان کے ذہن کے اندر نہیں ہوتی, اور حضرت ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے بھی بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت بات, جہاں پہ غلطی ہو جائے علماء, شاگرد اور مرید ہو کر اگر وہ کہے کہ حضرت یہ بات ایسے نہیں, یہ بات ایسے ہے, تو کوئی روب نہیں, کوئی جھڑکی نہیں. ہم چونکہ خانقاہ والے بھی ہیں, ہم نے دیکھا مرید کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بات بھی کر سکے. میں ایک تقریر کے سلسلے میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں پہ پیر صاحب خطیب بھی تھے اور وہ پیر صاحب بھی تھے. انہوں نے اپنی وہ قبا اتاری اور اپنے خادم کو دی, اور ان کی اپنی عمر اس وقت ہوگی زیادہ سے زیادہ کوئی 30-35 سال پیر صاحب کی, اور جو خادم تھا اس کی عمر کم از کم کوئی 60-70 سال, بزرگ, اور داڑھی شریف مبارک رکھی ہوئی. تو اس نے وہ پکڑ کے ان کا وہ جبہ تو اپنے بازو پہ رکھ لیا, تو اتنی ان کو کھری کھری سنائی کہ ہمیں یقین جانو کہ پسینہ آ گیا. اچھا, اب وہ کھانا ڈالنے کے لیے ہم بھی جب دسترخوان پر بیٹھے تو انہوں نے اپنی پلیٹ کے اندر پہلے ڈال لیا, پہلے پیر صاحب کو ڈال کے دیا, پھر اپنے لیے ڈال کے, تو ہمارے سامنے وہ جب چیزیں کی تو حضرت نے پھر ان کو اچھی کھری سنائی, تربیت کی ان کی کہ پہلے علماء کو ڈال کر دو, اور تو اور تکار اور نہ جانے کتنے سخت ترین لفظ. یہ ایک ان کا اپنا فعل ہے. ممکن ہے کہ کوئی تربیت کا انداز ہو جو ہماری عقل میں اور ہماری سمجھ مبارک میں نہیں آتا. تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ انتہائی شفقت. میں خود ایک مدنی مذاکرے کے اندر, بالکل ابتدا تھی, مصنفین کا مدنی مذاکرہ تھا, تو میں 2 سال میں یا 3 سال میں پڑھتا تھا. 2 سال میں جب اخبارات میں میرے مضامین الحمدللہ چھپنے شروع ہوئے تھے, قطب مدینہ ایک رسالہ اخبار نکلتی تھی, پھر وہ ایک رسالہ بن گیا کراچی کے اندر, تو اس میں میرے مضامین چھپا کرتے تھے. تو مجھے بھی ساتھیوں نے کہا کہ چونکہ آپ بھی لکھتے ہیں تو یہ ایک مصنفین کا مدنی مشورہ, یہ مدنی مشورہ ایک تربیت, جو ایک شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کی ایک تربیت کا ایک بہانہ ہے, اس کو ہماری اصطلاح میں مدنی مشورہ کہا جاتا ہے. تو مصنفین کی تربیت تھی, تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ بھی چلے. میں نے لاکھ انکار کیا کہ ہم تو بھی طالب علم ہیں اور بچوں میں آتے ہیں, تو میرا جانا بنتا نہیں. بہرحال وہ مجھے لے گئے, کچھ اسلامی بھائی تھے اور ساتھی. تو وہاں پہ بہت ساری میں نے چیزیں دیکھی, بہت ساری چیزیں دیکھی. ان میں 1-2 میں عرض کرتا ہوں. جب وہ صبح سحری کا وقت, وہ ساری رات وہ تقریباً ہوتا رہا عشاء کی نماز کے بعد, میں نے حضرت کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے, جی جی کرتے ہوئے دیکھا ہے, شفقت کرتے ہوئے, پیار کرتے ہوئے. تو کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا ذرا ہم بھی تو پریکٹس کریں ہنسنے کی. تو مجھے یاد ہے کہ وہ سر پھٹنے لگ گیا, کوئی آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ وہ ایسے بلا وجہ ایک پریکٹس کرنے کے لیے کہ حضور کی سنت مبارکہ بھی ہے, تو آج کے بعد ہمیشہ مسکراتے رہنا ہے. تو وہ مسکرانے کی جب وہ کی تو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ایک تو تبسم چہرے پر, مسکراہٹ, پھر ایک غلام بیٹھے ہوئے ہیں, خادم بیٹھے ہوئے ہیں, مرید بیٹھے ہوئے ہیں,
لیکن ان کو جی جی کر کے بلا رہے ہیں. پتہ چلا کہ یہ طالب علم ہے, تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت صاحب نے اس کو اپنی کمر نہیں کی کہ یہ دین کے طالب علم ہے, اور ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے بھی یوں کھڑے رہے ادب کے ساتھ. کوئی جوتا پہن گیا تو لاکھ جتن کی, حضرت آپ کوئی فرمایا کوئی سے اجازت ہی نہیں ہے. حضور یہ سارے آپ کے بچے ہیں, فرمایا پھر بھی اجازت نہیں ہے. تو دین اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کیا ہے اور آپ کے سب سے بڑھ کر عقائد کیا ہے. تو بات میں کر رہا تھا کہ انسان محبت کرتا ہے علم کی وجہ سے کہ فلاں کے پاس علم بہت ہے. میں نے دیکھا کہ حضرت کے سامنے جو کتاب پیش کی جاتی تو آپ علماء کو کہتے ہیں حضرت یہ ذرا ادھر سے پڑھے مفتی صاحب, یہ کوئی عبارت مجھے قابل تشویش لگ رہی ہے. تو دیکھا اور تفتیش کی, ان کا جی بالکل یہ قابل تشویش عبارت ہے. بڑے بڑے لوگوں کی اصلاح اور تربیت اور پھر ہر ایک شعبہ قائم کرنا. علم اگر آپ دیکھیں تو بے مثال ہے. انسان محبت کرتا ہے کسی سے تو اس کے اخلاق کی وجہ سے کرتا ہے. یقین جانیے ایسا اخلاق بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بہت بڑی بات ہوگی, میں نے اپنے آباء و اجداد میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ایسا عمدہ بہترین کردار, لاجواب اخلاق, اور یہ ان کا حسن اخلاق اور حسن نیت ہے کہ ہم ایک بندے کو, اپنے بچے کو چاہیں کہ وہ ہمارے طرز پہ چلے, ہمارا لائف سٹائل وہ اپنائے. وہ نہیں اپناتا, وہ ہمارا لائف سٹائل نہیں اپناتا. وہ ہمارے لائف سٹائل کیا اپنائے گا, ہماری پسند کو وہ پسند نہیں کرتا. ابا یہ کون سا رنگ لے آئے آپ, یہ کیسا جوتا لے آئے آپ, یہ فلاں چیز آپ کیسے لے آئے, ہے کہ نہیں ایسے. تو لاکھوں, یہ لاکھوں اب لفظ چھوٹا لگ رہا ہے مجھے, کروڑوں لوگوں کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ کا پیکر بنایا, انہیں یہ دولت دی. تو یہ حضرت کا فیضان ہے. انسان جب کسی سے پیار کرتا ہے تو حسن کی وجہ سے کرتا ہے. تو آپ کا حسن سیرت اور حسن صورت بے داغ, بے داغ ماضی, بے داغ حال, انشاءاللہ مستقبل بھی بڑا حسین اور لاجواب. بڑے بڑے احباب کو دیکھا, وہ تحقیق کی صورت کے اندر, اور تحقیق کا نام لے کر کوئی دائیں چلا گیا, کوئی بائیں چلا گیا, مگر جو بات کی وہ بات کی جو ہمارے اسلاف سے, جو ہمارے کابرین سے, جو ہمارے بزرگوں سے, جو اولیاء سے, جو صلحاء سے اور جو علماء سے چلتی آ رہی ہے اور تواتر کے ساتھ چلتی آ رہی ہے. اس کے اندر ایک بال برابر بھی ہم نے حضرت کو نہیں دیکھا کہ وہ دائیں اور بائیں ہو جائے. لوگوں نے بہت زیادہ غصہ بھی نکالا اور بھڑاس بھی اپنی نکالی, یہ کیسے کر دیا, وہ کیسے کر دیا. وقت نے ثابت کیا کہ جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا, اور ان کا وہ فیصلہ, ان کا وہ عمل, ان کا وہ قول وہی تھا جو ہمارے کابرین کا تھا. دوستو ہزاروں باتیں کی جا سکتی ہیں, ہزاروں باتیں کی جا سکتی ہیں. آپ کہتے ہیں فلاں بندہ وہ یتیموں کو پالتا تھا, اس نے بڑی بہترین زندگی گزاری, بہت بڑی نیکی ہے. کسی غریب کو, نادار کو, لاوارث کو, جس کے پاس کوئی چھت نہ ہو, جس کو کوئی باپ, جس بچے کے لیے کوئی باپ نہ ہو, اور جس بچے کے لیے کوئی ماں نہ ہو جسے ماں کہہ سکے, جسے ابا کہہ سکے, والدین جس کے پاس نہ ہو, ایسے بے سہارا لوگوں کو پالنا, انہیں نام دینا, انہیں عزت دینا, انہیں تعلیم دینا بہت کمال کی بات ہے. لیکن یہ اس وقت کمال ہے جب یہ سارے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیمہ کے مطابق کیے جائیں. دین سے اعراض کر کے نہیں, منہ موڑ کر نہیں, حج کو گالیاں دے کر نہیں, برا بھلا کہہ کر نہیں, جہاد سے جان چھڑا کر نہیں, نکاح کو فضول اور ابش بتلا کر نہیں کہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس ایسے ریلیشن قائم کر لو, طواف کوئی معنی نہیں ہوتا, یہ قربانی کوئی چیز نہیں ہے. لاوارث کو نہ پالے کوئی بندہ, مگر اس کا عقیدہ, اس کے افکار اور اس کے نظریات اگر درست ہیں, پلے کوئی نیکی نہیں ہے, وہ پھر بھی معزز ترین ہے اور معظم ترین ہے. میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور اس کلمہ سے وفا کی, تو یہ وفا ثقلین کی عبادات سے افضل و اعلیٰ ہے, جنوں انس کی عبادات سے افضل و اعلیٰ ہے حضور سے وفا کرنا. تو یہ ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تعداد شمار کرنے پر آئے تو کیجئے شمار,
اگر آپ علم تقسیم کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کس نے اس پاکستان کے اندر، ہم دیگر دائیں بائیں نہیں جاتے، پھر تو دائرہ کار بہت بڑا ہو جائے گا نا، پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، علم بھی دیا، تعلیم بھی دی، عزت بھی دی، وجاہت بھی دی، شہرت بھی دی، قوم کو عالم بھی دیے، مفسر بھی دیے، محقق بھی دیے، مفتی بھی دیے، اولیاء بھی دیے، صلحاء بھی دیے، لاجواب بندے اور حضور کے غلام دیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اتنے علماء، اتنے صلحاء، اتنے اولیاء، اتنے محققین، اتنے مدبر، اتنے مفسر، اتنے شیخ الحدیث، اتنے طلاب، اتنے حفاظ آپ کو کسی کمیونٹی کے اندر اور کسی جماعت کے اندر، کسی اور گروہ کے اندر آپ کو نہیں ملتے جتنی اس ایک مرد قلندر جس کا نام مولانا الیاس ہے، مولانا الیاس عطار قادری صاحب نے امت کو دی ہے اور اس قوم کو دی ہے۔ پھر گستاخی کر کے نہیں، گستاخیوں کا سد باب کر کے، حج کو برا بلا کہہ کے نہیں، چل مدینہ کی خوبصورت اور سونی سنت نکال کے اور طریقہ نکال کے، معلوم یہ چلے کہ جناب یہ مدینہ شریف سے گاڑی آئی ہے، سر پہ امامہ سجا ہو، پگڑی سر پہ رکھی ہو، مسواک لگی ہو، سفید کپڑا ہو، کتھئی چادر گلے میں ہو، مریدین دائیں بائیں آگے پیچھے ہوں، پتہ چلے یہ گاڑی مدینے سے آئی ہے، فوراً جھک جائیں اور اس گاڑی کے ٹائر بھی چومیں۔ یہ عقل و خرد میں آنے والی کم باتیں ہیں، یہ عاشقوں کو پتا ہے کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں یہ لگے، حالانکہ وہ کتنے شہر اور بھی وہ گاڑی طے کر کے آئی ہے، کبھی لگے تھے یہ ٹائر، کبھی لگے تھے، کبھی اس فضا سے گزری ہے، اتنی محبت۔ جب یہ تو اب نام ہو گیا اور تو ماشاءاللہ کام ہوتا ہے تو پھر نام بھی ہوتا ہے، کام ہوتا ہے تو نام بھی ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو جگہ بہ جگہ یہی جملہ ہوتا تھا آپ کا، دیواروں پہ بھی لکھا جاتا تھا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ یہ سوز، یہ گداز، وہ امیر خسرو والا جو ماند پڑ چکا تھا، ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور یہ سینے سرد خانے ہو گئے تھے حضور کے عشق کی حدت سے، خشیت الہی کی گرمی سے۔ کس نے دوبارہ ان کو یہ حرارت عطا کی؟ اور کس نے ان سینوں کو جو داغدار سینے تھے بے داغ کیا؟ اس کا نام مولانا الیاس عطار قادری ہے، آج جن کا یوم ولادت ہے۔ دوستو، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں ہم اچھی زندگی گزاریں، پارسا زندگی گزاریں، اور ایسی زندگی گزاریں کہ جو اس کو پسند آئے اور اس کے محبوبوں میں ہمارا داخلہ ہو جائے، دائیں بائیں تو میں سمجھتا ہوں بھاگنے کی، اور کہا جاتا ہے کہ تلاش کیجئے، میں کہتا ہوں تلاش نہ چھوڑیے، کام کیجئے، آگے بڑھیے۔ نسبت قائم ہوتی ہے اچھوں کے ساتھ تو اچھا رنگ لے کے آتی ہے، عطار کے پاس بیٹھیں خوشبو آتی ہے، لوہار کے پاس بیٹھیں تو وہ کپڑوں کو جلاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ علماء نے اس کا ایک اور ترجمہ کیا، اَيْ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ۔ اللہ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر عبادت کا ذوق چاہیے، اگر معرفت کا جامع شیریں چاہیے، نکلیے ان چیزوں سے باہر اور روح کو بلیدگی دیں، ذہن کو، افکار کو وسعت دیں، پاکیزہ کریں، حصار لگائیں ان کے قریب۔ جو کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار گیا، یہاں پر بھی کامیاب ہوگا، قبر و حشر کے اندر کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان دروس قرآن و سنت کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ احباب ماشاءاللہ 26 دن ہمارے ساتھ رہے، دست و بازو بنے رہے، اپنی زیارت کرواتے رہے۔ اللہ پاک آپ کے چہروں کو اور زیادہ رونق عطا فرمائے، ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، آزمائش سے آپ کو محفوظ رکھے۔ جس میرے دوست نے، جس میرے بھائی نے، میں نے اس سال جان بوجھ کر خصوصی نام نہیں لیے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ اسی ماڑے ہاں تاں تسی ساڈا نام نہیں لیندے۔ میں نے کہا مجھے نام نہیں آتا۔ پھر میں نے یہ پچھلے سال ہی یہ میں نے نیت کی تھی کہ مخصوص نام میں جان بوجھ کر نہیں لیا کروں گا، وہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے۔
وہ جانتا ہے اللہ کی عزت کا سب، میں نام لوں یا نہ لوں کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور کے سارے غلام ہیں آپ سب نے بڑی محنت کی ہے، انتھک محنت کی ہے آپ نے. یہ ایک میری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ سارا دن کام کاج بھی آپ لوگ کرتے ہیں، موسم بھی سخت ہے، اور اس کے باوجود یہاں آ کر آپ بیٹھیں، ایک ایک گھنٹہ آپ بیٹھیں، سوا ڈیڑھ گھنٹہ آپ بیٹھیں یہاں پر، پھر اونگ بھی نہ آئے، کیوں جی قاری افضل صاحب، اور بڑے ٹیٹ ہو کر آپ بیٹھے رہیں ہیں جی. وہ ہمارے بھائی عبدالرؤف صاحب کہہ رہے تھے کہ ساڈے کو تو 5 منٹ بھی نہیں بہندے. یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ورنہ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ گھر گھر جاتے، دستک دیتے، ترلا محنت کرتے. اور ایک یہاں پہ گفتگو یا درس قرآن و سنت ہوتا ہے، 20 افراد سنتے ہیں، اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سارے احباب سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملیز کو، آپ کے والدین کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے اعزاء کو، احبا کو، اقربا کو، دوستوں کو، آپ کی ہر دلی ناجائز مرادوں کو چھوڑ کر جائز مرادیں، اچھے مقاصد، نیک نیتیں اپنے دربار عالی شان میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات ساری زندگی حضور سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بھائی کا سوال ہے کہ فطرانہ کتنا دینا ہے اس تو فطرانہ دیکھیں یہ انسان کی اپنی مالی پوزیشن کے اعتبار سے ہے کہ اس آدمی کی اپنی پوزیشن کیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے فطرانے کا فیصلہ ہوگا. ہمارے ہاں عموماً فطرانہ وہ دیا جاتا ہے، کوئی امیر ہے یعنی تھوڑا امیر ہے، کوئی درمیانہ امیر ہے، کوئی بہت زیادہ امیر ہے، وہ تقریباً ایک ہی فطرانہ دیا جاتا ہے گندم کے ذریعے سے. فطرانہ خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے، اور اتنا دینا چاہیے کہ جس سے غرباء کی ضروریات پوری ہو جائیں. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دور کے اندر 170 یا 180 روپے آپ فطرانہ گندم کے ذریعے سے ادا کریں تو وہ کسی کا کچھ بن جائے. وہ ایک وقت کا بیچارہ کھانا ہی بمشکل کھا سکتا ہے. اسلام کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیا تو باقی اللہ پہ توکل کرے. تو فطرانہ یا گندم کے ذریعے دیا جا سکتا ہے، جو کے ذریعے سے بھی دیا جا سکتا ہے، کھجور کے ذریعے سے بھی دیا جا سکتا ہے، کشمش، سونگی، ٹھیک ہے جی، سونگی، کشمش کے ذریعے یعنی سونگی کے ذریعے سے بھی اپنا فطرانہ دیا جا سکتا ہے. اب کوئی امیر ہے، کوئی امیر کبیر ہے، کوئی ڈبل امیر کبیر ہے، سارے گندم کے ذریعے سے دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ بتائیں گندم کے ذریعے سے کتنا ہے. بھائی گندم کے ذریعے آج کے دور کے اندر، اس وقت گندم مہنگی تھی، گندم ملتی نہیں تھی، سمجھ آ رہی نا بات آپ، عرب کے اندر جو چلتے تھے اور گندم خریدنی پڑتی تھی اور وہ بہت تھوڑی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام علماء نے لکھا کہ 40 کلو ایک من سے کم حضور نے گندم استعمال فرمائی ہے 63 سال کی زندگی کے اندر. گندم تھی ہی نہیں، سمجھ آ رہی بات آپ، کہ گندم تو بعد میں ریل پھیل ہوئی. جو چلتے تھے عام تھا. تو گندم اس وقت کیا تھی؟ نایاب تھی. اب حالات بدل گئے اور گندم ہمارے لیے وہ ہر گھر موجود ہوتی ہے تقریباً، یا ہماری کم از کم دسترس کے اندر ہوتی ہے. اب وہ بندہ چاہتا ہے میں اسی کے ذریعے سے دوں، اجازت ہے. امیر سے امیر لینڈ لارڈ بندہ بھی اگر وہ اپنا صدقہ فطر گندم کے ذریعے سے ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. وہ جو سر پہ واجب ہے، وہ جو لازم ہے، وہ جو فرض ہے، وہ تو ادا ہو جائے گا. مگر غریبوں کی اور زیادہ یہ بھلا کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ، تو اس کو چاہیے پوری زندگی یار گندم کے ذریعے سے دیتے رہیں، تھوڑی ہمت کریں، جو کے ذریعے سے دیں. گندم کے ذریعے سے اگر آپ دیتے ہیں تو تقریباً 170 یا 80 روپے، میں 180 روپے اپنے احباب کو بتاتا ہوں. جو کے ذریعے سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو 350 روپے ایک صدقہ فطر، 360 اگر آپ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. جو کے ذریعے سے اگر آپ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں، گندم کے ذریعے سے دیتے رہیں. آج ہمت کریں، اس مرتبہ تقریباً اتنے کوئی زیادہ کمزور نہیں ہے، پھر بھی اجازت ہے گندم کا، میں نے بتا دیا آپ کو، جو کے ذریعے سے دیں. فی کس 360 روپے، کوئی زیادہ رقم نہیں بنتی، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، اللہ کی قسم آپ کا فائدہ ہوگا. ان کے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی، آپ کو بڑا اجر و ثواب ملے گا. آپ کے بچے شاد ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے. ہم دیتے تھوڑا سا صدقہ بیچاروں کو، خدا کی قسم میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے مجبور دنیا اس وقت،
گھنٹوں گھنٹوں وہ اپنی چادر اٹھا کے اور جھولیاں پھیلا کے آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. کیا جائے گا 360 روپے فی کس اگر آپ دے دیتے ہیں؟ 5,000 صدقہ فطر نکل جائے گا پورے گھر والوں کا. 10,000 نہیں, اتنا بنے گا نہیں. چند پیسے آپ کے روپے نکلیں گے, کسی کا بھلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر دے گا. بہرحال اگر کوئی ادا کرنا چاہے جو کے ذریعے سے تو وہ 350 کے قریب وہ دے. کھجور کے ذریعے سے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو تقریباً 1,600 روپے. اگر وہ کشمش کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے تو 3,032 روپے وہ صدقہ فطر اس کی فی کس وہ دے سکتا ہے. بہت اچھا سوال ہے کہ جو اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ کیا ان کا چہرے کو ڈھانک کر رکھنا ضروری ہے؟ جی ضروری نہیں ہے, کوئی شرائط میں سے نہیں ہے, اعتکاف کی شرائط میں سے نہیں ہے کہ سر کو ڈھانک کے رکھے. ہاں اگر کوئی ڈھانپ کے رکھتا ہے تو چونکہ اعتکاف کے معنی ہے یکسوئی, اکیلے ہو کے تنہا ہو کر بیٹھنا, وہ اپنوں سے بھی نہ ملے, وہ کھچ پڑے, باہر والے بھی کھچ پوے تھے اندر والے بھی کھچ پوے, یہ اللہ نے کھچ بڑی محبوب اور پسند ہے. تو وہ پھر انسان جتنا عمل کرے, لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ چہرے کو ڈھانپ کے رکھنا, کوئی ضروری نہیں ہے, سنت مبارکہ بھی نہیں ہے. تو لہذا اگر کوئی سر عام پھرتا ہے تو بالکل اس کو اجازت ہے. ویسے بھی مسجد کے اندر وہ اتنا اس کا افضل ترین ہے, اس کا بیٹھنا ہی بڑا افضل ترین ہے آج کے پرفتن دور کے اندر. ضروری نہیں ہے, اگر پھر بھی کوئی رکھتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اور زیادہ بہتری کی توفیق عطا فرمائے. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع خوش ہوا تھا اور کے عبادت پڑا تھا, اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع 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 ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع 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 ماہ رمضان.
بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا ماہ رمضان سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان ماہ رمضان کی رنگی فضاؤں ابر رحمت سے مملو فضاؤں ماہ رمضان کی رنگی فضاؤں ابر رحمت سے مملو فضاؤں جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان واسطہ کو میٹھے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا ماہ رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں اسی میں دل کٹ گئے ہیں نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں
غفلت میں تم کو گزارا، غفلت میں تم کو گزارا، ماہ رمضان غفلت میں تم کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا اخبار پر یہ کرم تم، سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا سگے اخبار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، میرے آقا تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع 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 ماہ رمضان۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي انی تبت الیک و انی من المسلمین یا الہ العالمین ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عاجزانہ عبادات کو بارگاہ عالی شان میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب غلاموں کی غلامی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں مستجاب فرما۔ اے اللہ ہماری ضعیف ناتواں کمزور عبادات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں مستجاب فرما، درجہ قبولیت عطا فرما۔ ہماری خطاؤں، ہماری غلطیوں، ہمارے جرائم، ہمارے گناہوں سے اے اللہ جس طرح تو پردہ پوشی فرما رہا ہے درگزر فرما، اور ہمیں نیکیوں کی توفیقات عطا فرما، نیکیوں کا شعور نصیب فرما، نیک بندوں کی صحبت عطا فرما، صالحین کا قرب نصیب فرما، اپنے پیاروں کی معیت نصیب فرما، صادقین کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما، ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما، ہر دکھ سے نجات عطا فرما، کرب سے محفوظ فرما، مصائب و آلام سے ہمیشہ دور فرما۔ یا الہ العالمین مال کی تونگری نصیب فرما، عزت و آبرو نصیب فرما، غیرت و حمیت نصیب فرما، خودداری نصیب فرما، حلال رزق کی وسعتیں نصیب فرما، حرام لقمے سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مجھ سمیت جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، ہمارے دروس قرآن میں جس انداز میں انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، یا الہ العالمین سب کے والدین کو صحت و توانائی نصیب فرما، شفا کاملہ عطا فرما، ان کا سایہ اپنے بچوں کے سروں پر صحت و عافیت، امن و سلامتی، ایمان کے ساتھ قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ جن کے والدین پردہ کر چکے ہیں سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کے درجات کو بلند تر فرما، کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ قاری محمد عرفان صاحب، بھائی محمد ارشد صاحب کی والدہ ماجدہ کے درجات کو بلند فرما، بخشش و مغفرت فرما، حضور کا قرب اور معیت نصیب فرما، مخدومہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرما، ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کا قرب اور سنگت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں کو حجاب کی توفیق عطا فرما، وقار نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک انہیں حضرت زہرا پاک کی سیرت پہ چلنا نصیب فرما، ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی آپ کو سیرت نصیب فرما، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ رفاقت اور وہ جانثاری ہماری بہنوں ہماری بیٹیوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو خوشیاں نصیب فرما، راحت نصیب فرما، ہر دکھ سے محفوظ فرما، نجات عطا فرما۔ ہماری جو بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گھر کے حالات بہتر فرما۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے بھائیوں کی خیر فرما، دین و دنیا کی سعادات نصیب فرما، برکات نصیب فرما، حلال رزق میں فراوانیاں نصیب فرما، مال جان عزت آبرو میں برکات نصیب فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرما، حضور کی غلامی میں جینا، حضور کی غلامی میں مرنا نصیب فرما۔ سب کے گھروں سے ہر قسم کی ناچاکیوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین ہمیں حضور کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانية واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم
إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله